السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ولکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، وہاں تمہیں خوشیاں دی جائیں گی، تمہیں انعامات دے کے خوش کر دیا جائے گا۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، جنت میں اہل جنت کی مہمان نوازی کے لیے سونے کی ڈشیں اور سونے کے گلاس استعمال کیے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، ان سونے کے برتنوں میں وہ کچھ تمہیں دیا جائے گا جو تم چاہو گے، تمہارے دل جو چاہیں گے، جو تمنا کریں گے، جو خواہش کریں گے، تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہ ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں دیکھ کر تمہاری آنکھوں کو سرور آ جائے، تمہاری آنکھوں کو سکون مل جائے، تمہاری آنکھوں کو لذت حاصل ہو۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ جنت ہماری منزل ہے۔ اپنی منزل کے حصول کے لیے ہم صبح سے لے کے شام تک، پھر شام سے لے کے صبح تک محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ یہ جنت ہماری منزل ہے، لیکن ہمارا مطلوب نہیں ہے، ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب وہ ایک اللہ کی رضامندی ہے۔ یہ جنت اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے دے۔ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر لیں تو اللہ کی ہر چیز ہماری ہے۔ اس جنت کی قیمت صرف اور صرف ایک اللہ کی رضا ہے۔ اسے ہم خوش کر لیں، اسے راضی کر لیں، اللہ ہم پہ راضی ہو جائے تو اس کی ہر چیز ہماری ہے۔ وہ ہمیں دے گا، بن مانگے دے گا، لیکن وہ ہم پہ راضی تو ہو جائے۔ اس کی رضا کے حصول کا طریقہ اس کی ذات پر ایمان ہے۔ اللہ پہ ایمان لائے بغیر ہم اللہ کی اس نعمت کو، جنت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کی نعمتیں مل سکتی ہیں بغیر ایمان کے بھی۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دیتے ہیں، کافروں کو دیتے ہیں، مشرکین کو دیتے ہیں، باغیوں کو دیتے ہیں، لیکن جنت وہ نعمت ہے تو صرف انہیں ملے گی جو اس کی ذات پر ایمان لانے والی ہوں۔ اور ایمان بھی ویسا جیسا صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ صحابہ کرام کا ایمان ایک معیار ہے، رب ذوالجلال کو وہ ایمان مقصود ہے، مطلوب ہے جو اس کے پیارے نبی کے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اس جنت کی قیمت رب کائنات کی ذات پہ ایمان ہے، اور پھر یہ زندگی اس رب کی خوشنودی کے حصول کے لیے اس کی معصیت سے بچ کے گزارنا اور اس کی اطاعت کے کام کرنا،
اور اپنے دلوں کو رب کی مخلوق کے لیے صاف کر دینا، یہ جنت کی قیمت ہے۔ جو جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، رب کی رضوان چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی طرح رب کی ذات پہ ایمان لے آئے، دنیا کی کوئی قوت، کوئی لالچ، کوئی ہرس، کوئی خوف اس کو ایمان سے ادھر ادھر نہ کر سکے۔ اتنا ایمان مضبوط ہو کہ رب کی رضا کے لیے وہ اس کائنات کی ہر چیز قربان کرنے پہ تیار ہو جائے، اپنی تجارت بھی، اپنی اولاد بھی، ماں باپ کو بھی، ہر چیز کو ایک اللہ کی رضا کے حصول کے لیے قربان کرنے پہ تیار ہو جائے، جیسے صحابہ کرام نے اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کر دی تھی۔ گھر بار چھوڑ دیا تھا، اپنا شہر چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، اولادوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا کہ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، ایک اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے پھر اس کی ہر بات کو ماننا، اس کی ہر حکم کو ماننا، جس بات سے وہ روک دے رک جانا، اپنے دلوں کو رب کی مخلوق کے لیے صاف کرتے، دل میں کسی بھی انسان کے بارے میں نفرت، حسد، کینہ، بغض یہ نہ ہو، تو یہ جنت کی قیمت ہے۔ جو یہ قیمت ادا کر دے، جنت اس کی ہے۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، جنت کیسی ہے، لیکن دل میں تمنا ہے کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو آخرت ہے، جہاں ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ وہ جنت کیسی ہے؟ وہ رب فرماتا ہے ما لا عین رأت، اس جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جو آج تک کسی مخلوق کی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ ایسی رب نے نعمتیں تیار کی ہیں، چھپا کے رکھی ہیں، کسی مخلوق کی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہیں۔ ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے وہ نعمتیں کیسی ہیں۔ ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے دل پہ آج تک اس کا خیال آیا ہے مجھے یہ چیز مل جائے، کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے، کسی انسانی دل میں ایسا تصور بھی نہیں آیا جو نعمت رب نے تیار کی ہوئی ہے۔ ہمیں بتایا ہے رب نے کہ جنت میں یہ کچھ ہوگا، جنت میں مٹی نہیں ہوگی، وہاں کی مٹی کستوری ہے، مشک ہے، عنبر ہے، زعفران ہے۔ یہ دنیا میں مٹی ہے، گرد و گوار ہے، اسی سے ہمارے پھل سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اناج پیدا ہوتا ہے، ہم کھاتے ہیں۔ لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی زمین، وہاں کا گھاس زعفران ہے، وہ زعفران جو آج تولوں میں ہزاروں کی قیمت رکھتا ہے۔ مشک اور عنبر جو بہت ہی قیمتی ہے، یہ وہاں کا گارا ہے۔ جنت کی جو روڑی ہے، بجری ہے، یہ وہاں کے موتی ہیں۔ وہاں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، وہاں کے مکانات اینٹوں سے نہیں، سونے چاندی کی اینٹوں سے تیار کیے گئے ہیں۔ وہ اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مشک اور عنبر کا گارا تیار کر کے اینٹوں کو جوڑا گیا ہے۔ وہاں مٹی نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز اتنی پاکیزہ ہے، اتنی عمدہ ہے کہ دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ جنت جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے کتنی بڑی ہے۔ رب ذوالجلال نے محض ایک ہمیں تصور دیا ہے کہ وہ شخص جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے، جنت میں سب سے کم درجے کا انسان ہے، اسے کتنی بڑی جنت ملے گی۔ اس زمین سے 10 گنا زیادہ وہ زمین ہوگی، وہ جنت ہوگی جو سب سے کم درجے کے جنتی کو ملے گی، اور جو اعلیٰ درجات کے جنتی ہوں گے اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک زمین ہے، ایسی 10 زمینیں اکٹھی کر دی جائیں تو ایک سب سے کم درجے کے، ادنا درجے کے جو جنتی ہے اس کا یہ مقام ہوگا، یہ درجہ اس کا ہوگا۔ تو ہم نے اس جنت کو حاصل کرنا ہے، اور جو ہماری منزل ہے، جہاں کی خوبصورتی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، خوبصورت مکان ہیں، خوبصورت ٹاؤن ہیں، ہم ان کے حصول کے لیے ہمیں فلاں ٹاؤن میں
بحریہ ٹاؤن میں ایک اچھا سا 2-3 کنال کا پلاٹ مل جائے، خوبصورت گھر ہو، اس میں یہ اساشیں ہوں، سیکورٹی ہو، تحفظ ہو، یہ ہم دنیا کے مکانوں کے حصول کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، پاپڑ بیلتے ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں، قسطوں میں قیمتیں جمع کرتے ہیں، لیکن یہ مکان مل بھی جائیں تو اس مکان میں رہنے کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا۔ اس مکان میں رہنا نصیب بھی ہو جائے، اس گھر میں رہنے پہ صحت مل جائے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس گھر میں صحت بھی ہو، پریشانی کوئی نہ آئے، تکلیف نہ آئے، صدمہ نہ آئے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن رب ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ یہ تمہارے جو دنیا کے تصورات ہیں، یہ تمہاری جو دنیا کی منزلیں ہیں، جن کے حصول کے لیے تم بہت کچھ کرتے ہو، جنت اس سے بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تم وہاں جو سہولتیں ہیں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ضمانت ہے کہ وہاں موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہے، کوئی ڈر نہیں ہے کہ مکان چھن جائے گا، یہ باغ کی جنت مجھ سے چھن جائے گی، نہیں، تمہیں مل گئی تو تمہاری ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں موت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی، کوئی صدمہ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، وہ ہر تکلیف سے، ہر صدمے سے پاک ہے، ہر اذیت سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ ادخل جنت انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں داخلہ جوڑے کا ہوگا، خاوند اور بیوی کا۔ ماں باپ ہمارے لیے بڑے ہی مقدس ہیں، ان کی بڑی عزت احترام ہے، لیکن جنت میں ماں باپ ساتھ نہیں ہوں گے، جنت میں ساتھ ہوگا صرف میاں اور بیوی کا، نہ اولاد ہوگی نہ ماں باپ ہوں گے، ہر ایک اپنی جوڑے کے ساتھ ہوگا، باپ اپنی بیوی کے ساتھ، بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ، بیٹی اپنے خاوند کے ساتھ، وہاں سب اپنی اپنی جوڑے بن کے جنت میں جائیں گے۔ کوئی عرب فرما رہا ہے کہ رشتے میں نے بنائے تھے، تم نے دنیا میں میرے رشتوں کا پاس کیا، ان کے تقدس کو قائم کیا، میری بات مانی، لیکن ایک رشتہ میں نے چھوڑ دیا تھا، باقی سارے رشتے میں نے بنائے، تمہیں ماننے پڑے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، تمہیں کوئی اختیار نہیں تھا اپنی مرضی کی ماں بنانے کے، اپنی مرضی کے باپ بنانے کے، اختیار میں نے دیا تھا اپنی شریک حیات کے انتخاب میں، تمہیں آزادی تھی اپنی پسند کا شریک حیات انتخاب کا منتخب کر لو، لیکن جس کو تم نے منتخب کر لیا وہ دنیا میں بھی تمہارا شریک حیات ہے اور جنت میں تمہارا شریک حیات ہوگا۔ اس لیے ایک دوسرے کی عزت کیجیے، احترام کیجیے، لڑنا چھوڑ دیجیے، لڑنا جھگڑنا، تکلیفیں دینا، اذیت دینا نہیں، یہ جوڑے جو دنیا میں قائم ہو گئے ہیں یہ جوڑے اب ہمیشہ کے لیے ہیں، جنت میں بھی یہ جوڑے رہیں گے، لیکن رب ذوالجلال ان جوڑوں کی عادات میں تبدیلی کر دے گا، وہ ساری دنیا کے جو عیب ہیں، خامیاں ہیں، جن کی بنا پہ ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، طلاقوں کی دھمکی دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ساری بری بری عادتیں ختم ہو جائیں گی، رب تعالیٰ بالکل پاک صاف کر کے اچھی عادات والے، اچھی خوبیوں والے، اچھی شکل و صورت والے بنا کے جنت میں ہمیں بھیجے گا۔ اس لیے جو دنیا میں ہے اسے رب کا فیصلہ سمجھتے ہوئے تسلیم کیجیے، ایک دوسرے کی عزت کیجیے، بات بات پہ طلاق کی دھمکی دینا، جھگڑا کرنا، گھر سے نکال دینا نہیں، جو قسمت میں ہوا تھا مل گیا، جیسا بھی ہے صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اگر دنیا میں خاوند اپنی بیوی کے تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اذیتیں دیتی ہے، تنگ کرتی ہے، لیکن انسان سمجھے کہ جو مجھے اذیتیں دے رہی ہیں اس کا اللہ کی ہاں میرا اجر بڑھتا جا رہا ہے، وہ اجر، اس کا ثواب اللہ کیسے دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، کہ قیامت کے دن اس ایک بیوی کی اذیتوں کی وجہ سے اس سے رب تعالیٰ کتنی اور بیویاں عطا کر دیتا ہے،
اور حوریں عطا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی عورتیں تنگ کریں گی تو قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ اور بہت سی حوریں خاوند کو نصیب ہو جائیں گی۔ اس لیے دنیا میں ایک دوسرے کی تکلیف کو، اذیت کو برداشت کریں گے تو جنت میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا۔ یہ جوڑے قائم رہیں گے، جنت میں جوڑے بن کے رہیں گے۔ رب ذوالجلال ہر جنتی کو دنیا کی 2 عورتیں دے گا، اور یہ دونوں عورتیں ان حوروں کی سربراہ ہوں گی جو رب ذوالجلال ایک نئی مخلوق بنا کے اہل جنت کے لیے پیش کرے گا۔ وہ کتنی ہوں گی؟ جتنی آپ چاہیں گے، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنی حوریں ملیں گی، جتنی آپ چاہیں گے یا رب آپ کو بطور انعام دینا چاہتا ہے آپ کو عطا کر دے گا۔ لیکن یہ دنیا کی جو عورتیں ہیں ان حوروں کی بھی سردار ہوں گی۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ کس طرح؟ یہ دنیا کی عورتیں ہیں، وہ اللہ نے نور سے بنائی ہوئی ہوں گی، بڑی خوبصورت ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ دنیا کی عورتوں نے جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، یہ نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں، یہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی، ان پہ ان کو فضیلت ہوگی، فوقیت ہوگی، ان کا درجہ ان سے بلند ہوگا۔ تو جنت جس میں ہماری ہر پسند، ہماری ہر چاہت پوری کی جائے گی، وہ جنت دنیا میں ایسی کہیں کوئی جنت نہیں ہے۔ ہماری چاہت پوری ہو جائے، ہمیں سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، بہت کچھ ہوتا ہے لیکن سکون بعض اوقات نہیں ملتا۔ یہ سب کچھ جنت میں ہمیں حاصل ہوگا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں کچھ ایسے کام بتائے ہیں، ہمیں بشارت دی ہے کہ اگر تم دنیا میں یہ کام کرو تو جنت کی جو قیمت تھی، جو اس کا مول تھا، میں نے بتا دیا۔ رب کی ذات پہ ایمان، اس کی اطاعت اور اپنے دل کو مخلوق کے لیے صاف کرنا، یہ اس کی قیمت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے کام بتا دیے ہیں، اگر تم وہ کام کرو گے تو تمہیں ہم دنیا میں بشارت دیں گے، تم جنتی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ من انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، لوگوں میں جنت میں ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، جو جھگڑا چھوڑ دے، بے شک حق پہ ہے، سچا ہے، لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا، جو دنیا میں جھگڑے کو چھوڑ دے، میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ گھر کی ضمانت کہاں؟ جنت میں۔ جنت ملے گی، وہاں گھر ملے گا۔ بشارت ہے کہ جو شخص بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، کسی بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے چند پیسوں کا، بے شک یہ حق پہ ہے لیکن جھگڑا نہیں کرتا، اس کہتے ہیں تمہاری مرضی، دینا ہے تو دے دو، نہیں تو نہ صحیح، کو بات نہیں ہے، جھگڑا میں نے نہیں کرنا۔ جھگڑے کو چھوڑ دے تو جنت میں اس کے لیے بشارت ہے، اسے ایک محل ملے گا۔ یہ جھگڑا سکے بھائی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، ہمسائے کے ساتھ ہو، گاہک کے ساتھ ہو، کسی پارٹی کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہے، آپ حق پہ ہیں، سمجھتے ہیں حق میرا بنتا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، پھر بھی جھگڑ رہا ہے، جھگڑ آپ بھی رہیں، جھگڑ وہ بھی رہا ہے۔ اگر آپ جھگڑا چھوڑ دیں، حق پہ ہیں پھر بھی چھوڑ دیں، تو جنت کی ضمانت ہے، وہ جنت جو ہماری منزل ہے، جو ہم چاہتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں۔ یہ دنیا کا مال مل بھی گیا، ہم نے چھوڑ جانا ہے، ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ وہ جنت جو ہماری منزل ہے، جو ہم چاہتے ہیں، رب سے مانگتے ہیں، اس کی ضمانت مل رہی ہے، تو جھگڑے چھوڑ دیجیے، ایک اچھے انسان بن جائیے۔ ہماری زندگی میں جھگڑے نام کی کوئی چیز نہ ہو، آپ کے لیے جنت کی بشارت۔ پھر فرمایا وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، میں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایک گھر کی، محل کی ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، بے شک مذاق نہیں کیوں نہ ہو، مزاح کے طور پہ جھوٹ نہیں بولتا، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کے قریب نہیں جاتا۔ جو اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک کر دے، میں اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔
جھوٹ جو آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہمارے رشتے، ہماری دوستیاں، ہمارے گھر کے معاملات جھوٹ سے پاک نہیں ہیں، جھوٹ سے خالی نہیں ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں چلتے، بغیر جھوٹ کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور میں کامیابی، تجارت کی کامیابی جھوٹ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں شیطان نے دی ہے، ہمیں یہ حقیقت شیطان نے دی ہے۔ شیطان نے ہمارے دل میں بات ڈالی ہے کہ جھوٹ بولو گے تو کام چلے گا، سچ بولنے سے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، منافع نہیں ملتا، گاہک نہیں آتے ہیں۔ جھوٹ بولو گے، مال کی جھوٹی صفتیں بیان کرو گے، گاہک لے لے گا، سچ بولو گے کوئی نہیں لے گا۔ یہ شیطان نے ہمیں سمجھایا، ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن رحمان نے جو سمجھایا تھا ہمیں وہ سمجھ نہیں آیا۔ رحمان کے رسول نے فرمایا تھا ان صدقہ وبینا بورک لہما فی بیعہما، اگر تاجر اور گاہک دونوں سودا کرتے ہوئے سچ بولیں گے اور جو بھی خرابی ہے، جو عیب ہے واضح کر دیں گے، ان کی تجارت میں برکت ہوگی۔ وَإِنْ كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر وہ جھوٹ بولیں گے، کوئی عیب چھپا لیں گے، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، چیز بک جائے گی، پیسے آ جائیں گے، لیکن برکت سے خالی ہوں گے۔ جب پیسے ہیں ان میں برکت نہیں ہے تو وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے، کسی علاج پہ، بیماری پہ، مقدمے پہ، کچھ چوری ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، لیکن وہ چیز جس میں رب کی برکت ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اس سے ہماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کام سنور جاتے ہیں۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مال آ رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، لیکن وہ مال برکت سے خالی ہے۔ جھوٹ کے ساتھ مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، سچ کے ساتھ مال میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو رب کی رحمت کے فرشتے ہیں، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اس جھوٹ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جس گھر میں، جس دکان پہ رحمت کے فرشتے نہ آئیں وہاں برکتیں کیسے آئیں گی؟ آپ نے فرمایا کہ جو سچ بولے، جھوٹ چھوڑ دے، میں اس کو جنت میں، جنت کے وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر فرمایا فَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں، سب سے اونچے مقام پہ ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو حسین بنا لے، جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کی گفتار، جس کے معاملات حسین ہوں، اس سے جو چیز بھی سرزد ہو، اس کے رویے، لوگوں کے ساتھ معاملات، لین دین، گفتگو، ہر چیز بھی حسن ہو۔ بات کرتا ہے اچھے انداز سے، معاملات طے کرتا ہے اچھے انداز سے، رشتے طے کرتا ہے اچھے انداز سے، لین دین کرتا ہے اچھے انداز سے، اس کے کسی رویے میں، کسی عمل میں بدخلقی نہیں ہوتی، بد اخلاقی نہیں ہوتی۔ جو اپنے اخلاق کو حسین بنا لے، میں اس کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بشارتیں ہیں آپ کے لیے ہیں، ایسے بن جائیے، ثابت کر دیجئے کہ ہم ان صفات کے مالک ہیں، جنت آپ کی منتظر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من کظم الغیظ وہو قادر لا ینفذہ، کس کو غصہ ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ غصے میں اپنا جو دل کرتا ہے کر لے، کسی کو مارنا چاہتا ہے مار لے، کوئی چیز توڑنا چاہتا ہے توڑ دے، گھر سے نکالنا چاہتا ہے نکال دے، وہ کر سکتا ہے۔ غصے میں آ کے جو جس بات پہ غصہ آیا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، مجبور نہیں ہے کہ کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ بیوی سے لڑ پڑا ہے، اس کو مار سکتا ہے، مارتا نہیں ہے، اسے ڈانٹ سکتا ہے، ڈانٹتا نہیں ہے۔ اولاد پہ ناراض ہوا ہے، انہیں ڈانٹ سکتا ہے، گھر سے نکال سکتا ہے، جائیداد سے آگ کر سکتا ہے، نہیں کرتا۔ کسی دوست سے، کسی گاہک سے، ہمسائے سے، کسی انسان سے ناراض ہوا، غصے ہوا، اس کو گالیاں دے سکتا ہے، نہیں دیتا۔ کسی حیوان پہ ناراض ہوا ہے، کسی بلی کتے پہ ناراض ہوا ہے، اس نے کوئی نقصان کر دیا ہے، اسے مار سکتا ہے، جان سے مار سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن ایسا کرتا نہیں۔
کیوں؟ رب کی مخلوق ہے، مجھ سے کہیں زیادتی نہ ہو جائے، اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ جو شخص اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لے، یہ وہ صفت ہے جو آج ہمیں رمضان کے روزے سکھا رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں روزہ کہتا ہے، کوئی آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اس کو جواب نہیں دینا، کہیں نسائی میرا روزہ ہے، میں تیری گالی کا جواب نہیں دوں گا، تیری زیادتی کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ ضبط نفس، اپنے آپ پہ کنٹرول، جذبات پہ کنٹرول، وہ اتنی بڑی خوبی ہے۔ رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتا ہے، رب اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے، اس کی عزت افزائی کریں گے، بتائیں گے ساری کائنات کو، انسانوں کے، یہ وہ شخص ہے جس نے میری خاطر اپنے غصے پہ ضبط کیا تھا، جذبات پہ کنٹرول کیا تھا، جو چاہتا کر سکتا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے، بہادر انسان وہ ہوتا ہے، طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات پہ، غصے پہ کنٹرول کر لے۔ آج اس کا یہ انعام ہے کہ سامنے حوریں کھڑی ہیں، جون سی حور پسند کرتا ہے، جون سی حور چاہتا ہے، اس کو انعام میں مل جائے گی۔ اس نے ثابت کر دیا میں ایک اچھا مرد ہوں۔ خاوند مرد اچھا وہی ہوتا ہے جو بیوی کے لیے اچھا ہو، جو بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے اچھے ہیں۔ باہر بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، بڑے احسان کرتے ہیں، بڑی نیکی کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن گھر جا کے بیوی سے لڑتے ہیں، بچوں سے لڑتے ہیں، اچھے انسان نہیں ہیں۔ تم میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے ہیں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں باہر کی نسبت اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، باہر بھی اچھا ہوں، گھر میں بھی اچھا ہوں۔ وہ شخص جو گھر میں برا ہے، گھر میں لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، گھر میں داخل ہو، گھر والے سہم جاتے ہیں، اب صاحب آ گئے ہیں، بولنا نہیں ہے، حرکت نہیں کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا نہیں۔ آپ گھر میں جائیں تو گھر والے محبت سے آپ کو سلام کہیں، استقبال کریں، خوش ہو جائیں، ہمارے ابو جان آئے ہیں، میرا خاوند آیا ہے، میرا سرتاج آیا ہے، آپ کی عزت کریں، احترام کریں، یہ چیز پیدا کیجیے۔ تو رب کائنات اس انسان کے اس عمل کے بدلے میں دنیا میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا، قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کو عزت بھی دیں گے، اس کا اکرام کریں گے، اور ایک حور کا انتخاب بھی دیں گے کہ یہ حوریں کھڑی ہیں، جو ان سے چاہتے ہو لے لو۔ یہ جنت کی بشارت ہے، حوریں جنت میں ملیں گی، حور مل گئی تو جنت میں مل جائے گی۔ ایسے آپ نے فرمایا من تکفل لی اللہ یسأل الناس احدا، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کبھی کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا، کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ حضرت ثوبان صحابی ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے جی میں ضمانت دیتا ہوں، میں اس بات کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کسی انسان سے کبھی سوال نہیں کروں گا، کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ انہوں نے اس عہد کو نبھایا ہے۔ اگر اپنی سواری پہ بیٹھ کے ہیں، ان کا ڈنڈا زمین پہ گر گیا ہے، کسی انسان سے نہیں کہا مجھے پکڑا دو، خود نیچے اترتے، خود پکڑتے تھے۔ تو جو شخص دنیا میں اللہ کے سوا کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا، یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو چیز بھی مانگتا ہے مجھ سے مانگتا ہے، یہ میرا بندہ ہے، میرا محتاج ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا آقا ہوں، اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر رہا ہے، کسی اور سے سوال نہیں کرتا، اب اس کے لیے جنت، تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے جو دنیا میں کسی انسان سے سوال نہیں کرتا، اپنے کام خود کر لیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ ہر روز سورہ اخلاص، چھوٹی سورت 10 بار پڑھ لیں، رب کی صفت ہے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے اس کے محتاج ہیں۔
یہ رب کی صفات ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اپنی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، خوبیوں میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ رب کی صفت ہے۔ جو شخص 10 بار ہر روز 10 بار سورہ پڑھ لے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری صفات پڑھ رہا ہے، میری صفات کو بیان کر رہا ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ آسان سے کام ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے کے لیے سب کچھ کریں گے، جنت کے حصول کے لیے یہ کام نہیں کریں گے۔ سلام پھیرتے ہی بھاگیں گے جیسے مسجد میں کوئی بم پھٹنے والا ہے۔ وہ سارے ذکر و اذکار ہم چھوڑ دیتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جو پڑھے گا اس کو یہ ثواب ہے، یہ اجر ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی دکان کی محبت، دولت کی محبت ہمیں کھینچ کے لے جاتی ہے، رب کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز 12 رکعت فرض نماز کے علاوہ پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے ساتھ 2 سنتیں، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، بعد میں 2 سنتیں ہیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں، یہ 12 رکھتے ہیں جو ہمارا معمول ہے ہم پڑھتے ہیں۔ جو شخص ہر روز یہ 12 رکعات پڑھتا ہے اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے۔ لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ سنتیں ہیں، نفل ہیں، نہ پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ فرض ہم نے ادا کر دیے، ہم پر فرض یہی تھے، 4 رکھتے، 2 رکھتے، 3 رکھتے ہم نے پڑھنی، یہ نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ محرومی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا، محرومی ہوگی۔ یہ نمازیں پڑھنے سے ہمیں اللہ کا انعام نہیں ملے گا۔ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ کسی انعام کی توقع نہ کیجیے۔ فرائض کی ادائیگی تو ہمارا ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، ہم نے فرائض کو ادا کر دیا، اس کا معنی سزا سے بچ گئے، ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ہم رب کی سزا سے بچ جائیں گے، لیکن رب کے انعام کے حقدار نہیں ہوں گے۔ یہ تو فرائض ہیں، اور رب نے فرض کیا یہ کام کرنے ہیں، نہیں کیے تو سزا ملے گی۔ ہم نے یہ فرض ادا کر دیے، سزا سے بچ گئے، لیکن یہ سنتیں، یہ نوافل یہ ہے تاکہ اللہ ہمیں اجر عطا کرے، ہمیں انعام دے۔ ہم اس کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کون سا فرض ہے، نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ ہمارے نبی نے اگر پڑھی ہیں، انہوں نے نہیں چھوڑی ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ جس نبی کو ہم نبی مانتے ہیں، جس کی اطاعت کرتے ہیں، جس کی اتباع کرتے ہیں، جس سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، اس نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ کیا وہ محتاج تھے ان چیزوں کی؟ انہیں ضرورت نہیں تھی۔ نوافل پڑھے ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نہ بھی پڑھوں میرے لیے جنت ہے، اعلیٰ درجات ہیں، انبیاء کی امامت ہے، میں سید ولد آدم ہوں، میں یہ نہ بھی پڑھوں سنت کچھ نہیں، تو میں پڑھ کے دکھا رہا ہوں، تمہارے لیے لازمی ہے کہ میرے طریقے پہ چلو۔ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے دنیا میں بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا۔ جنت مانگیے، ضرور مانگیے، سوال کیجئے، لیکن وہ کام بھی تو کیجئے جس کے بارے میں ہمیں اللہ رسول نے فرما دیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اسے جنت ملے گی۔ محض سوالوں کے ساتھ نہیں، مانگنے کے ساتھ نہیں، دعاؤں کے ساتھ نہیں، وہ کام بھی کیجئے۔ رب کو کام کر کے دکھائیے کہ رب تو نے جو کہا تھا ہم نے وہ کام کر دیے، اب ہمیں جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت عطا فرمائے، جہنم سے بچا لے۔ یہ ماہ مقدس سے جہاں ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر کے، معافی حاصل کر کے، جہنم سے آزادی حاصل کر لیں اور جنت کو حاصل کر لیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جنت کے بارے میں بشارت والی کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
جنت میں اکٹھا کرے، جنت کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، دنیا کے جو مصائب ہیں تکلیفیں ہیں ہمیں اس پہ صبر و توفیق فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لک الحمد کما تحب و ترضی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك۔ اے اللہ تو بہت مہربان ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، غفور رحیم ہے، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیری بے شمار معصیتیں کی، نافرمانیاں کی، تیرے احکامات کو ہم نے فراموش کر دیا۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ پہ ایمان لانے والے ہیں، تو بہت مہربان ہے، یہ تیری رحمت کا مہینہ ہے۔ اے اللہ تیری رحمت بے انتہا ہے، لا محدود ہے، اپنی بے انتہا رحمت کے ساتھ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو گناہوں کو اگر نیکیاں بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہ نیکیاں بنا دے، ہمیں اپنے برے اعمال کے برے اثرات سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ایسے ہم نے گناہ کیے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کے جو تجھے پسند ہیں، جس پہ تو راضی ہوتا ہے، ہمیں ایسے اعمال سے دور رکھ جس پہ تو ناراض ہوتا ہے، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، برے کاموں سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم بھی تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جو کام ہمیں جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں اہل جنت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی، اچھے اخلاق بنانے کی، وہ چیزیں اختیار کرنے کی جو اہل جنت کی صفات ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں سے اپنے بھائیوں کے بارے میں نفرت، حسد، کینہ، بغض یہ سب کچھ نکال دیں۔ اے اللہ یہ دنیا والی جنت بنا دیں۔ اے اللہ دنیا والی جنت بنا دے، ہمیں دنیا کے مصائب سے تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ عزیز بہن بھائی جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی شفا دے سکتا ہے، ان کو شفا نہیں دے سکتا۔ جو بھی ہمارے عزیز بہن بھائی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، جہاں بھی ہے، وہ تجھ سے شفا کے طلبگار ہیں۔ اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں بھی توفیق دے جو بقیہ ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں، اپنی عافیت میں، اپنی امان میں رکھ۔ ہم سب کے تمام دکھ درد، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، غم دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجات پوری فرما، تمنائیں پوری فرما، ہماری مشکلیں آسان کر دیں، پریشانیاں دور کر دیں۔ اے اللہ ہم سب کو حلال کی وسیع روزی عطا فرما۔ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، تو ہمیں عطا کرنے والا ہے، تو ہمیں دینے والا ہے، تمہارا رازق ہے۔ اللہ ہمیں حلال کی وسیع روزی عطا فرما، ہمیں تو جو بھی عطا فرمائے اللہ اس اپنی رزق کو بابرکت بنا دے، اس میں برکتیں ڈال دے، تیری روزی بابرکت ہو جس سے ہمارے سارے کام سمجھ جائیں۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو مقروض ہیں، پریشان ہیں قرضوں کی بنا پہ، اللہ ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، ان کی رزق وسعت پیدا فرما، وہ قرضوں کو ادا کر سکیں، اس بوجھ کو اتار سکیں۔ اللہ تو ہی یہ کام کر سکتا ہے، ہمارے ان بھائیوں کے اس بوجھ کو اتار دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اس سے نعمت بنا کے رکھ، ہماری اولادیں ہمارے لیے عذاب نہ بن جائیں، تکلیف کا سامان نہ بن جائیں، دکھ نہ بن جائیں، ہمارے لیے سکھ بنے، راحت بنے، نعمت بن کے رہیں۔ اللہ انہیں نمازی بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، ہمیں بھی نمازی بنا، نیک بنا۔ اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو وہ کام کرنے کی توفیق دی جس سے ماں باپ خوش ہو جائیں، ماں باپ کی عزت میں اضافہ ہو، ماں باپ کا وقار بلند ہو، انہیں خوشی حاصل ہو، جس سے ماں باپ کی آخرت سمجھ جائے۔ اے اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے، تو دلوں کا مالک ہے، ہمارے دلوں کو بھی دین کی جانب مائل کر دے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ نیک بنا دے۔
اے اللہ ہمارے بہن بھائی جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے، اپنے بے اولاد بندوں کو بھی سب اولاد بنا دے، انہیں نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹے مانگتے ہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیاں چاہتے ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے، اور اللہ سب کی اولادوں کو ماں باپ کے لیے خوشی کا مسرت کا سامان بنا۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولادوں کے رشتوں کی تلاش میں پریشان ہیں، اے اللہ ان کا یہ کام بھی آسان کر دے۔ جہاں ہماری اولادوں کے رشتے بہتر ہیں تو جانتا ہے اللہ، جہاں ہمارے بیٹے بیٹیوں کے رشتے بہتر ہیں ان کے لیے خیر بلائی ہے، وہ رشتوں کی تلاش ہمارے لیے آسان بنا دے۔ ہماری اولادوں کو اے اللہ جہاں بھی رکھ اس میں خوش رکھ، ان کی پریشانیاں نہ دے، مصیبت میں نہ ڈالے، اے اللہ انہیں خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز بہن بھائی جو ہم سے جدا ہو کے تیرے پاس پہنچ گئے، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی نیکیاں قبول فرما، گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ سب کو قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، ہر قسم کے عذاب سے بچا کے اے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمیں توفیق دے جو بقیہ زندگی ہے تیری اطاعت میں گزرے، ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں، تیری اطاعت کی حالت میں آئے۔ اے اللہ ہماری عبادت قبول فرما، ہم نے جو بھی کام کیے ہیں اللہ اس میں اخلاص کی کمی تھی تو اے اللہ اخلاص پیدا فرما، انہیں قبول فرما لیں، ہمیں اچھا انسان بنا دیں۔ اے اللہ اس ماہ مقدس کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی مغفرت عطا فرما، جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ اے اللہ ہماری ساری تمنائیں، ساری حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما، جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں یہ نعمتوں کو قائم و دائم رکھ، جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ دین دنیا آخرت کی نعمتیں عطا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں مظلوم ہے اللہ ان کی امداد فرما۔ اے اللہ برما میں، سری لنکا میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں، افغانستان میں، کشمیر میں، جہاں بھی اللہ تیرے بندے مظلوم ہیں ان کی امداد فرما۔ یہ تیرے بندے ہیں، تیرے نام لیوا ہیں، ان کا جرم یہی ایک طرح نام لیتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو ظالموں کے شر سے بچا، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہ ملک تیرے نام پہ لیا گیا تھا، اے اللہ اس کو قائم و دائم رکھ، اس اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے۔ اے اللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں سازشیں کر رہے ہیں اسے کمزور کرنے کی، اسے ختم کرنے کی، اس کے ٹکڑے کرنے کی، اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اس کو قائم و دائم رکھ، اس کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاکستان میں امن سلامتی کو قائم فرما، ہمیں نیک بنا دے، ہمارے حاکم بھی نیک بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔